پہلی خبر جو لیتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے لے لیتے ہیں, دو بڑی خبریں ان کے حوالے سے آئی ہوئی ہیں. شیخ وقاص اکرم کی ایک تو آڈیو جو ہے نا وہ ہے, اس میں انہوں نے بڑی بیشنگ کی ہے, یہ بتائیے گا کس پہ. اور لیکن اس سے پہلے مجھے ایک چیز بتائیے گا, آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا جرنلزم کرتے ہوئے, آپ کو جب کوئی خبر دیتا ہے تو وہ کس طرح سے دیتا ہے اور وہ سورس کیا ہوتا ہے, یہ تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیے گا. ایک تو اسد اللہ صاحب جو ہے نا بڑے محنتی آدمی ہیں, اور مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا اتفاق ہوا ہے ایکسپریس میں, اور نیوز کاسٹر تھے, اور اس کے بعد اس بندے نے بڑی ترقی کی ہے, بڑی ایفرٹ کی ہے, بڑا محنتی آدمی ہے, میں بہت زیادہ دل سے ان کا احترام کرتا ہوں. لیکن باقی چیزیں جو ہیں نا وہ مختلف ہیں. یہ ذہن میں رکھو کہ جرنلزم جو ہے نا ایک پرنٹ میڈیا کی جرنلزم ہوتی ہے, اس میں بہت زیادہ مشقت ہوتی ہے, بڑی بندے نے مار کھائی ہوتی ہے, تو وہاں پہ جو سورس ڈیولپ ہوتے ہیں نا وہ بڑے زبردست قسم کے ہوتے ہیں, وہ سکہ بند ہوتے ہیں. ٹریننگ بھی بیسیکلی پرنٹ میڈیا سے ہی زبردست آتی ہے آپ کو, اور اگر آپ براہ راست ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ مس کر جاتے ہیں, جس کی وجہ سے کوئی قیاس اور کنفیوژن نکلتے ہیں. مثلا ایک تو اسد اللہ کی خبر یہ ٹھیک نکلی کہ جی ان کی آنکھ کے اندر کوئی بلیڈنگ ہوئی ہے, اور پراپر انہوں نے ٹرمنالوجی جو تھی آنکھ کی وہ استعمال کی ہے انہوں نے, ریٹنا کے اندر جو پرابلم آتا ہے, کیونکہ مجھے خود بھی رہا ہے نا تو مجھے اس کا اندازہ ہے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے, اور یہ عموماً بلڈ پریشر کی وجہ سے اور شوگر کی وجہ سے یہ الٹیمیٹلی آنکھوں کے اندر یہ مسئلہ بنتا ہے, اور پھر ان کے اندر انجیکشن لگائے جاتے ہیں, 3 انجیکشن لگتے ہیں, پہلے ایک لگتا ہے, پھر اس کے بعد دوسرا, اور پھر تیسرا, اکٹھے نہیں لگتے, بڑا فاصلہ اور ٹائم رکھا جاتا ہے. تو اسد اللہ کی خبر پہلا درست ثابت ہوئی تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. حال بتا وہ انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ہسپتال کے اندر ایڈمٹ ہے یا ہسپتال کے اندر پروسیجر ہوا ہے, لیکن جہاں تک ان کی آنکھ کے انفیکشن کا یا آنکھ جو ریٹنا کے اندر ڈسٹربنس ہے یا جو بلیڈنگ ہے اس کی خبر ان کی درست ثابت ہوئی تھی. اب اس کے اوپر بہت ساری لوگوں نے اسپیکولیشن کرنی شروع کر دی. شہباز گل صاحب نے کہا جی کہ ان کو آئی ایس آئی یا ایم آئی نے خبر دی ہے, جو سراسر غلط ہے. یہ ذہن میں رکھو کہ ایم آئی یا آئی ایس آئی بلکہ دنیا کی تمام سیکرٹ ایجنسی جو ہوتی ہیں ان کے سب سے بڑے سورس جرنلسٹ ہوتے ہیں, کیونکہ جرنلسٹوں کے انٹینا سیکرٹ ایجنسیوں سے زیادہ تگڑے ہوتے ہیں, ان کے پاس پہلے خبر پہنچتی ہے, اور اگر کسی نے خبر لینی ہوتی ہے تو جرنلسٹوں سے پوچھتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے کہ کوئی یہ ہمیں خبر دے رہے ہوتے ہیں, بھائی ہمارے سورسز ان سے زیادہ تگڑے ہوتے ہیں, اور اسی لیے اگر یہ جرنلسٹوں کے اوپر کریک ڈاؤن ہوتا ہے سیکرٹ ایجنسی سے, کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ خبر انہوں نے بریک کر دی, ایسی خبر جو ان کے پاس بھی نہیں تھی, یا اگر ان کے پاس تھی بھی تو اس کو یہ بچا نہیں سکے, اس کو وہ جرنلسٹ تک پہنچ گئی. مثلا ایک چھوٹی سی خبر تھی کہ مثلا سعودی عربیہ نے پاکستان سے عمران خان صاحب کے دور میں اپنا قرضہ واپس مانگ لیا تھا. یہ خبر تھی جو میں نے اپنے کالم کے اندر لکھی تھی, اور یہ 3 ملکوں کے درمیان تھا, وہ سیکرٹ تھا. ٹھیک ہے, اور ایون جو ہماری وزارت خزانہ تھی اس کو بھی نہیں پتا کہ ہم نے $1 بلین سعودی عرب کو واپس کر دیا. وہ اس حد تک یہ سیکرٹ تھی, کر دی میں نے, اور اس کے اوپر بڑا میری طلبی ہوئی, بہت پوچھا کہ یار آپ کو بتایا کس نے تھا, میں نے کہا بس یہ تو نہیں بتاتا میں. تو بہرحال یہ خبریں جو ہوتی ہیں نا, اسی طرح جیسے عمران خان کی بشرا بی بی سے جو شادی ہو گئی تھی, اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے کالم لکھا تھا, اور پوچھتے رہ گئے لوگ, اور بعد میں بلکہ ان کے جو سابق خامد ہیں انہوں نے مجھے میسج بھی کیا جو میرے تک آج تک سیف ہے کہ چودھری صاحب آپ نے 100% ٹرو لکھا. اچھا, تو آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اچھا, تو یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ ظاہر ہے جرنلزم ایک ڈفرینٹ فیلڈ ہے, اور اس کے اندر اب اسد اللہ صاحب نے ان سے لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں جی کہ آپ کا سورس کیا ہے, تو وہ انہوں نے ایک بات کر دی, انہوں نے کہا جی چلتے چلتے مجھے ایک بندہ ملا تھا اور اس نے ایک مجھے پیپر دیا تھا, اور اس نے کہا جا کے اب گھر جا کے پڑھو. میں نے اسے پڑھا اور پھر میں نے بول دیا. تو یہ جو بات ہے یہ بڑی دلچسپ ہے, اس کو جرنلزم نہیں کہتے. اس طرح تو چلتے چلتے بہت زیادہ لوگ آپ کے کان میں پھونک مار جاتے ہیں, کوئی ڈاکومنٹس آپ کو بھجوا دیتے ہیں, اس کی تصدیق کرنی ہوتی ہے, کئی سورسز ہوتے ہیں اس سے پوچھنا ہوتا ہے, اور جب تک کنفرم نہیں ہوتا آپ خبر نہیں دے سکتے. خبر ان کی ٹھیک ثابت ہوئی, میرا خیال ہے انہیں اس ٹائپ کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اس ٹائپ کی باتیں کر کے الٹا وہ اپنا مذاق بنا رہے ہیں. خبر ان کے پاس آئی, سورس تھا, کوئی بھی تھا, جیسا بھی تھا, لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ بینگ اے جرنلسٹ میرا خیال یہ ہے کہ یہ پمس کے ہسپتال کے اندر سے خبر نکلی ہے, اور یہ خبر نکلی بھی وہیں سے تھی, کیونکہ وہیں سے میڈیا کے پاس آئی تھی. جو پرانے ریٹائرڈ ان کے ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس یہ خبر آئی تھی, تو انہوں نے میڈیا کو دینی شروع کی تھی. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ کسی ڈاکٹر کے ذریعے خبر ان تک پہنچی ہے, اور پمس کے کسی ڈاکٹر کے ذریعے پہنچی ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ اس ٹائپ کی باتیں کرتے رہیں, اس سے ان کے وقار میں, ان کی عزت میں فرق پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, مطلب اگلی خبر پہ لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی آپ کو تو کوئی بھی خبر دے کے چلا جاتا, کوئی بھی دے کے, ویسے اس کو جرنلزم نہیں کہتے. کوئی تو ہمیں روز دیتا, آپ کو نہیں فون آتے رہتے مسلسل, اور ایسی ایسی سٹوریز ہوتی ہیں کہ بندہ دیکھ کے کہتا ہے روح کام جاتی بندے کی, کہتا ہے یار, لیکن نہیں, اس کی وجہ یہ کہ جب تک اس کی تصدیق نہیں ہوتی آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے, بات نہیں کرنی چاہیے. تو اسد اللہ صاحب نے ٹھیک ہے, ان کا سکوپ ہے, اور میرا خیال ہے انہوں نے اچھا کام کیا ہے, ان کو مبارکباد پیش کرنی چاہیے, ان کی خبر سچ ثابت ہوئی ہے. لیکن انہیں اس ٹائپ کی باتیں کر کے نا اپنا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ چلتے چلتے ایک بندے نے جیب میں پرچی ڈال دی, یا اس نے کان میں
फूंक मार दी उसने। वो बात बिल्कुल ठीक है कि वेरिफिकेशन प्रोसेस होना चाहिए। उन्होंने खुद ही अपनी खबर को हल्का कर दिया, ऑल्दो ये खबर ठीक है, लेकिन उन्होंने जो प्रोसेस बताया, लोगों ने कहा यार ये तो प्रोसेस नहीं, जर्नलिस्टों ने मतलब ये सवाल उठाया, बहरहाल खबर उनकी फिर भी ठीक साबित हुई। आप थोड़े से जलस तो नहीं हो रहे? उन्होंने तो खबर दे दी, उनकी ठीक हुई।